حکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے دو مقامات کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمانا چاہتے ہوں گے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں مسلمانوں کے بیماریوں کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں اور مصائب کے اور مشکلات کے حل ہیں۔ تو پہلے ہمیں ہماری پریشانیاں جاننی چاہیے، ہمارے مشکلات، ہماری مصیبتیں، ہماری بیماریاں ہمارے سامنے آنی چاہیے، تب پھر علاج۔ دنیا میں یہی دستور ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلے پوچھتا ہے کہ تکلیف کیا ہے، پہلے دوا نہیں بتاتا، پہلے وہ تکلیف پوچھتا ہے۔ اب مریض اس کے سامنے ایک درجن اپنی تکالیف کا ذکر کرتا ہے تو اسی حساب سے ڈاکٹر اس کے سامنے اس کا علاج رکھتا ہے۔ ہماری آپ کی سارے مسلمانوں کی تکالیف کیا ہے؟ بابری مسجد کا صدمہ مسلمان بھولا نہیں ہے اور کبھی نہیں بھولے گا۔ ابھی یہ ٹیس باقی تھی کہ گیان واپی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اب وہ بھی ٹھکانے لگنے والی ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ایک بہت بڑی عدالت کا دروازہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کا دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام عدالتوں کا دروازہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں۔ جو دروازہ پہلے سے بند ہے وہ ہمارے لیے کبھی کھلنے والا ہے بھی نہیں، اور اب ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ جو فیصلہ عدالت کا ہوگا ہم مانیں گے۔ ہم نے یہی کہا تھا بابری مسجد کے وقت بھی، اس یقین کے ساتھ کہا تھا کہ یہ دنیاوی عدالت بھی صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ اسی یقین کے ساتھ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا ہم مان لیں گے۔ عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ بابری مسجد مسلمانوں کو نہیں ملے گی۔ وہ بابری مسجد تھی لیکن حکم ہے کہ توڑ دو اور مندر بنا دو۔ یہ کہہ کر عدالت نے یہ مان کر کہ وہ مسجد تھی لیکن اب وہ مسجد نہیں رہے گی، اسے توڑ دو، توڑ دیا گیا۔ اب ایک گیان واپی مسجد کا مسئلہ کھڑا ہے اور حالات بتا رہے ہیں، نقشہ گواہی دے رہا ہے، اس کا بھی وہی ہونے والا ہے جو بابری مسجد کا ہوا ہے۔ عدالت نے ایک جھٹکا تمہاری ہی دیا ہے کہ وہ ویڈیوگرافی جو اندر سے جو باہر سے ہوا کرتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، اس مسجد میں مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ حیرت ہو گئی کہ اس مسجد کے چاروں طرف مکانات کی چھتوں پر بڑے بڑے مشین لگے ہوئے اور وہ ویڈیوگرافی 24 گھنٹہ ہو رہی ہے۔ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا خرچ ہو رہا ہے اس بات پر کہ نمازی نماز کے لیے آتے رہیں اور پجاری پوجے کے لیے آتے رہیں اور کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے، وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ چاروں طرف کیمرے بڑے بڑے لگے ہیں اور پولیس کے عہدیدار اوپر چھتوں پہ سارے مکانوں میں بیٹھے، یہ تو میں نے دیکھا تھا۔ اب فیصلہ ہوا ان لوگوں کا کہ اندر کی ویڈیوگرافی ہوگی، جس پر آبجیکشن ہوا، مسلمانوں نے اعتراض کیا، وکیل نے اعتراض کیا کہ اندر کی ویڈیوگرافی تو نہیں ہونی چاہیے، عدالت کا حکم نہیں ہے، آپ باہر سے ویڈیوگرافی کرو۔ لیکن پھر وہ معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت نے کہہ دیا کہ نہ ہم کمشنر بدلیں گے اور نہ ہم فیصلہ بدلیں گے، اب اندر کی بھی ویڈیوگرافی ہوگی۔ ایک جھٹکا تو لگ گیا۔
اگلا جھٹکا انتظار کیجیے۔ اور ایسی 2 ہی مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی بے شمار مسجدیں ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سنبھال لیجئے، سنبھل کر بیٹھ جائیے، دل کو پکڑ لیجئے۔ ہریانہ سلگ رہا ہے، مسجدوں کے لمبے لمبے میناروں پہ بھگوا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، کرناٹک جل رہا ہے، دلی میں جو کچھ ہوا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شاید ہم اور آپ یہ کہیں کہ وہ تو دوسرے صوبوں کا مسئلہ ہے، کیا یہ صوبہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ اس صوبہ میں کوئی انسان نہیں رہتا ہے، اس صوبے میں مسلمان نہیں رہتے ہیں، اس صوبے کی مسجدوں میں بلند آواز سے اذان نہیں ہوتی، لاؤڈ اسپیکر سے سب کچھ تو یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اس چنگاری کا انتظار کر لینا چاہیے۔ جو چنگاری اڑ رہی ہے وہ کبھی بھی ہمارے گلستہ پر بھی گر سکتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا مسئلہ ہے اور بہت سے مسائل ہیں۔ ہم تو پورے ملک ہی کی بات کریں، معاملہ تو پوری دنیا کا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک سے صرف 1 ہفتہ پہلے جس مسجد اقصیٰ میں سکون کے ساتھ اللہ پاک نے ایک وقت کی جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ پورے رمضان لہکتی رہی۔ اس پورے رمضان اس مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا رہا، ان کو مارا جاتا رہا، ان کو نمازوں سے روکا جاتا رہا۔ اور ابھی کی جو تصویریں آئی ہیں وہ بہت رلا دینے والی ہیں۔ کس بری طرح مارا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان صحافی عورت کا تو مرڈر ہی ہو گیا۔ مسائل ایک نہیں ہیں، مسائل بہت۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا اپنی مسجدوں سے تعلق کیا ہے؟ بالکل برا مت مانیے گا، دن کی روشنی میں دن کو دن کہنے کی عادت ہے، اسے رات کہنا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اسے رات کہوں۔ ہم مسلمانوں کا ہماری مسجدوں سے جو تعلق ہے، پرسوں کی یا کل ہی کی بات ہے، عشاء کی نماز میں 3 منٹ باقی تھے، میں اتر رہا تھا نماز کے لیے، ایک نوشہ سجی سجائی کار سے نکلا، پورا فرسٹ کلاس کا لباس، جو دلہا والا کپڑا مسلمانوں کے ہاں پہنایا جاتا ہے، جس کپڑے کے بغیر مسلمان کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پورا کپڑا اس کے جسم پر، پگڑی بھی، صحرا بھی، پھول مالا بھی، لمبا جبہ بھی، وہ جو صحابہ کرام اولیاء اللہ پہنا کرتے تھے، وہ زندگی میں ایک دن مسلمان پہنتا ہے نکاح کے دن، وہ لباس بھی، موزہ بھی، نیا جوتا بھی، پیچھے ان کا بوڑھا باپ بھی، اور ایک گدی نشیں بھی، اس لیے کہ گدی نشیں کے بغیر تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب وہ کار سے اتر کے اپنی مسجد میں آیا بندہ، دیکھا کہ ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہے، یہاں کہاں اس کی گنجائش ہے؟ وہ تو نمازی نہیں تھا، نمازی ہوتا تو نمازیوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا۔ اب اس نے راستہ پکڑا اوپر کا، اوپر گیا تو اس مسلمان کو کچھ آتا نہیں ہے، کیا کرے؟ وہ کھڑا سوچ رہا ہے۔ تو گدی نشین نے گردن پہ ہاتھ دیا، گردن یا پاسپورٹ دیا، اس کو جھکایا دبا کر کے، اور اس کو سر زمین میں رکھوایا، اور وہ کیا پڑھا نہیں پڑھا وہ تو وہ جانتا ہے یا گدی نشین جانتے ہوں گے، بس سر جھکا کر کے اٹھ گیا، پھر لے جا کے گاڑی میں بٹھایا، اب اس کی شادی کرنے کے لیے لے کے گیا، اب اس کا نکاح ہو گیا ہوگا، پھر اس کے بال بچے بھی ہو جائیں گے، اب وہ کیا سب ہوں گے وہ میں نہیں جانتا، شادی تو ہو گئی۔ اس کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا میں نہیں جانتا، نماز نہیں آتا میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔
اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کی میں گواہی مسجد میں دے رہا ہوں، اور اس کو نماز سے الرجی ہے، نماز سے عداوت ہے، اس لیے کہ نماز تیار ہے، مسجد آپ کی فقیر باڑہ بھری ہوئی ہے، نمازی مسجد میں موجود ہیں، 2 سے 3 منٹ کل جماعت میں باقی ہے، بندہ کو ایسی عداوت بغاوت ہے نماز سے کہ وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا، اتنا بھی نہیں ہوا کہ 5 منٹ تو لگے گا، 4 رکعت فرض ہی تو پڑھنا ہے، پھر چلے جائیں گے۔ نہ گدی نشیں کو توفیق، نہ بوڑھے باپ کو، نہ نوجوان دلہا کو۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارا کوڑھ نہیں ہے، یہ ہمارا پھوڑا نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا بولیں؟ اس کو کینسر بولیں؟ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قوم کو خدا نخواستہ ایسا کینسر لگ جائے، یہ قوم کو بچنے کا کیا حق بنتا ہے؟ جماعت کا وقت تیار ہے، مسجد میں آ گئے ہیں، نمازی موجود ہیں، لیکن سجدہ کریں گے نہیں، سجدہ کروایا جائے گا۔ کیا ضرورت تھی اس سجدے کی؟ مسلمانوں کا مسجد سے کیا رشتہ ہے؟ ہمیں مسجد میں دکان مل جانا چاہیے، چاہے ہم کرایہ دیں چاہے نہ دیں، ہمارا یہی رشتہ ہے۔ ہمیں مسجد سے ٹھنڈا پانی جار میں بھر کے، گلاس میں نہیں، بوتل میں نہیں، ہمیں پورے جار میں ملنا چاہیے بھر کے۔ کوئی ماں کا لال روک نہیں سکتا، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جار لے کے آ رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے 10 لیٹر والا، کوئی ہمیں روک دے گا؟ ہم مسلمان تو آئیں۔ ہمیں مسجد کے کولر کا ٹھنڈا کیا ہوا پانی دن میں جار میں بھر کے ملنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ لے جاؤ، کس کی مجال ہے؟ مؤذن روک دے تو یہ جائے گا گھر، چھٹی ہو جائے گی۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو روک دے، وہ مسلمان ہے، اس کو مسجد کا پانی اس کا حق ہے۔ آگے بڑھیے۔ مسجد کا پاخانہ کوئی منع نہیں کر سکتا، ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ہم مسجد کے بہت قریب رہتے ہیں، اس لیے ہم مسجد میں پاخانہ ضرور کریں گے، مسجد میں پیشاب ضرور کریں گے، مسجد سے پانی لے کر ضرور جائیں گے۔ مسجد کے قریب میں نمازیوں کے لیے راستہ تنگ ضرور کریں گے، نمازیوں کا آنا جانا مشکل ضرور کریں گے، چونکہ ہم مسجد کے بہت قریب رہتے ہیں، اس لیے مسجد پر زیادہ میرا حق ہے، باقی لوگوں کا بعد دور کا حق ہے۔ ہم مسلمانوں کا ہماری مسجدوں سے یہ رشتہ ہے، اور اوپر والا سب دیکھ رہا ہے اور نیچے والا بھی دیکھ رہا ہے، کہا کہ یہ قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کا رشتہ اس کی مسجد سے بہت کمزور ہو گیا ہے، اب جی چاہے تو بھگوا لہرا دو، جی چاہے تو مائک اتار دو، یہ قوم اب کچھ کرنے والی نہیں ہے، یہ قوم کچھ بگاڑنے والی نہیں۔ یہ ان کو سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں اب تک نہیں آیا۔ ابھی اوپر سے اتر رہا ہوں، اپنے ایک مسلمان نوجوان، پیارے نوجوان کو جگا کر، جو آرام سے آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، ذرا پہلے آ گیا بیچارہ، اذان سے 5-10 منٹ پہلے، پنکھا چلا کے نیند سے سو گیا، نیند میں اوپر ابھی اور اس کا پینٹ پورا اوپر جانگ سے لے کر نیچے تک ایسے پھٹا ہوا۔ میں نے تو خوبصورت ہے، پھٹا ہوا ہونے کا مطلب عیب نہیں کر رہا ہوں، زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ زیادہ پھٹا ہوا۔ ابھی سویا تھا، میں نے کہا کہ بیٹا وضو ٹوٹ گیا، اب جا کے وضو کر لو، اذان ہونے والی ہے۔ ہمارا آپ کا مسلمانوں کا رشتہ اپنی مسجدوں سے یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں جس کو ہم آج بیماری سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تب اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت ہمیں عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے لوگو، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، میں بھی تمہیں کہتا ہوں ایمان والو، میں تمہیں کافر کہہ کے نہیں پکار رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ پکار رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم خود کو بھی مومن کہتے ہو اور میں بھی تم کو مومن کہتا ہوں، لیکن وہ کام تو تم نے چھوڑ دیا ہے جو تم کو میں کہہ رہا ہوں، وہ کرو کہ اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح میں بھی اور شام میں بھی، مطلب کبھی اللہ سے غافل مت ہو، اللہ کو ہمیشہ یاد کرو۔
یہ علاج ہے ان بیماریوں کا جو آپ اتنی دیر سے سن رہے تھے کہ آج مسلمانوں کو کیسی کیسی بیماریاں لگ چکی ہیں، کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں اور کیا کیا مشکلات آ چکے ہیں، ان سب کا علاج یہاں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور اس کی تسبیح، اس کی پاکی صبح شام بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں کچھ فرشتوں کو گشت پر مامور کیا ہے۔ موبائل فرشتے، موبائل ڈسپنسری ہوتی ہے نا، اور موبائل ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے نا، جو گھوم گھوم کے محلے میں جاتا ہے کہ جہاں جس کا جی چاہے پخانہ کر لے، سب کچھ تو موبائل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے موبائل فرشتوں کو بھی پیدا کر دیا ہے، جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گشت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے، مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر یہاں سے جا کر اللہ کے ہاں رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ موبائل فرشتے، گشتی فرشتے جب مسلمانوں کے، ایمان والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ مجلس مسجد میں لگی ہو یا محلے میں لگی ہو یا گھر میں لگی ہو، ہاں گھر میں مجلس لگتی ہے؟ نہیں لگتی، لگانا چاہیے، ہاں لگانا چاہیے۔ گھر کا مرد بیٹھ جائے، گھر کی عورتوں کو پکار لے، بچیوں کو پکار لے، بہوؤں کو بلا لے اور بیٹھ جائے، اور 5 منٹ اگر دین کی بات کر لے، وہ گھر کی مجلس اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، جتنا اچھا آپ کو آسمان پر ستارہ جگمگاتا نظر آتا ہے، یہ گھر کی چھوٹی سی مجلس گھر کے مردوں اور عورتوں کی اللہ کو ایسی لگتی ہے، ایسی جگمگاتی ہے کہ فرشتے اس کو ویسے ہی جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے ہم آسمان پر ستاروں کو جگمگاتا دیکھتے ہیں۔ گھر کی مجلس، محلے کی مجلس تو وہ رسمی مجلس ہے نا، وہ تو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے میلاد کی مجلس، وہ رسمی مجلس ہے۔ ہدایت کی مجلس، مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی فکر ہو، مجلس لگے، وہ 2 سال میں ایک تو جلسہ ہوتا ہے، بزرگان دین آتے ہیں، جس کو ہمیشہ ہونا چاہیے تھا۔ چلیے، مسجد تو اسی کے لیے ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں اگر اللہ کو نہ یاد کیا جائے، یہاں اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر کہاں کیا جائے گا؟ مسجدیں تو بنتی ہی اس لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ احدا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے گھر میں آ کے صرف اللہ کو پکارو، ہے نا، صرف اللہ کو پکارو۔ اب تو یہاں آ کر کے بھی بندے کو پکارا جاتا ہے، اب مسجد میں بھی آ کر کے اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کا رونا نہیں رویا جاتا، یہاں بھی آ کر کے اللہ کے بندوں ہی کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم کتنے گڈھے میں گریں گے پتہ نہیں۔ ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کے لیے، کوئی نہ دعویٰ کرے یہ میری مسجد ہے، اور کوئی نہ پکارے اللہ کے سوا کسی کو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ اب مسجدوں میں اگر ذکر اللہ کی مجلس لگ جائے تو وہ آسمان کے گشتی فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے جب جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس تو اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم زمین پر سے کیا دیکھ کر آئے؟ کہا باری تعالیٰ آپ کے کچھ بندے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ کا نام لے رہے ہیں، وہ سب بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟
کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھا تو نہیں، مگر آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کا نام لے رہے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، کہ اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیں تب تو وہ ایک سانس بھی آپ کو بھول نہیں سکتے، پھر تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، بغیر دیکھے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کچھ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے ہمارے بندے ہم سے کچھ مانگ رہے تھے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اچھائی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یعنی دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر وہ جنت دیکھ لیں اے اللہ تعالیٰ پھر تو وہ صرف اور صرف جنت ہی مانگیں گے، پھر تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مانگیں گے، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو جنت دکھلا دیا جائے تو وہ تو دنیا کی ساری نعمت کو یوں بھول جائے گا اور کہے گا یا اللہ جلدی سے وہ موت والی پل پہ چڑھا دیجئے نا تاکہ ہم اتر کر کے جنت پہ پہنچ جائیں، ہم نے جنت کو آنکھ سے دیکھ لیا۔ اب تو دنیا کا سارا آرام، سارا سکھ، ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا، نہ سونے میں دل لگے گا، نہ کھانے میں دل لگے گا، کچھ نہیں ہو گیا، بس جنت جو دیکھ چکا ہوں یا اللہ جلدی جنت میں پہنچا دیجئے۔ ارے جنت مانگ رہا، موت آ جائے گی تبھی تو کہا یا اللہ موت بھی آسان، جب جنت میں جانا ہی ہے تو پھر موت سے کیا مسئلہ ہے؟ موت تو ایک پل ہے، الموت جسر، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملا دینے والا پل ہے، پھر تو اگر وہ دیکھ لے تو وہ موت کی تمنا کرے گا، موت میں مزہ آ جائے گا اس کو۔ جنت دیکھا نہیں ہے یا اللہ مگر مانگ رہے ہیں، اور جنت کی طلب ہے ان کے اندر۔ اچھا اور کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے، ڈر بھی رہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم کی شدائد کا، جہنم کی پریشانیوں کا، جہنم کے سانپ بچھوؤں کا، جہنم کے آگ کا، وہاں کی تکلیفوں کا، وہاں کے خون پینے کا، وہاں پر فرشتوں کی گردوں سے مارنے کا سب تذکرہ کر رہے تھے اور جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیں کہا یا اللہ تعالیٰ اگر وہ جہنم کو ایک نظر دیکھ لیں تو پھر تو وہ اتنا ڈر دیں گے کہ شاید بچ نہ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ وہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کو معاف کر دیا۔ تو ایک دم سے فرشتے چونک جاتے ہیں۔ فرشتوں کو ایسی بھی نہیں سوچ کہ سب کو ایک ہی جھٹکے میں سب کو معاف کر دیں۔ اے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں سب نہیں تھے، ایک آدمی سودا لینے آیا تھا، سبزی باغ سے سودا لینے آیا تھا اور اس کی مسجد پہ نظر پڑ گئی، وہ مسجد میں گھس گیا۔ مطلب اس کا کام تو تھا سودا لینا، لیکن وہ مسجد میں گھس گیا اور بھی تھوڑی دیر تو بیٹھا تھا، اتنی بڑی نعمت اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شان کے خلاف ہے کہ ایک مجلس کے کچھ لوگوں کو معاف کروں اور کچھ لوگوں کو چھانٹ دوں، یہ میری شان جلالت کے خلاف ہے، میری شان رحمت کے خلاف ہے۔ اس مجلس میں جو لمحہ بھر کے لیے بھی شریک ہوا میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں کم نہیں ملی ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نعمت کو اپنی دولت، اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ سب کچھ میرا ہے، اس پر کیا شکر کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ میرا ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کا نام،
کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت، کوئی چیز دکھائی نہیں پڑتی، سب کچھ اپنا دکھائی پڑ رہا ہے۔ ایک بزرگ عبداللہ بن محمد جہادی، ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصر کے ساحلی، مصر الحمدللہ ابھی رمضان کے پہلے آیا ہوں، پہلے یہ سب چیز کم سمجھ میں آتی تھی، جب آنکھ سے دیکھ لیا تو زیادہ سمجھ میں آنے لگی۔ ساحلی علاقے میں ابھی بھی جھوپڑے بہت ہیں، اور زیادہ تر ممالک سمندر کے کنارے ہی بسے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں ہم لوگ گئے وہ سب تو سمندر کے کنارے ہی بسے ہوئے ہیں۔ مصر بھی سمندر کے کنارے ہے، فلسطین بھی اور جارڈن بھی، سب تو سمندر کے کنارے ہی ہے، تابا بارڈر بھی سب وہ سمندر کے کنارے ہی ہے۔ تو جب ہم لوگ چلتے تھے تو ایک طرف سے سمندر کے کنارے جھوپڑے نظر آتے تھے، پوری بستیاں نظر آتی تھیں، مسجدیں بھی بالکل ساحل سمندر نظر آتی تھیں۔ تو اب وہ مسجدیں اور اب وہ بڑے بڑے مکانات بھی بن گئے ہیں، لیکن وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوپڑوں میں رہا کرتے تھے ساحل سمندر، اور وہاں جو ان کی سہولت ہوگی۔ عبداللہ بن محمد جہادی فرماتے ہیں کہ میں سیر کرتے کرتے ایک جھوپڑے کے قریب گیا تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں آنکھ سے معذور ہیں، نابینا ہیں، بالکل اندھے ہیں، اور ہاتھ پیر اس لائق نہیں ہے کہ وہ جھوپڑے سے باہر بھی نکل سکیں، تنہا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ دروازے پہ کھڑے دیکھا کہ بڑے میاں اتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا، قریب گئے، سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، کن نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زبان بچ رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کتنی نعمتوں کا ذکر کریں تمہارے سامنے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے اوپر آسمان گرا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں درندوں سے پڑوا دیتا، اللہ چاہتا تو بارش لا کر ہمیں بہا دیتا، اللہ چاہتا تو جھوپڑی میں آگ لگا کے ہمیں جلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے ساحل کے کنارے، سمندر کے کنارے، اور زبان ہماری چل رہی ہے، تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ اب یہ تو دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ میری مدد کر سکتے ہو تو یہ کر دو کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ میری خدمت میں لگا ہوا تھا، 3 دن سے آیا نہیں، اور میں اندھا ہوں، چلنے سے بھی معذور ہوں، میں اسے تلاش نہیں کر سکتا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اگر تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو، محبت دکھلا رہے ہو، قریب بیٹھے ہو، تو ذرا دیکھ لو یہ پہاڑ کے کنارے جنگل میں کہیں پر میرا بیٹا نظر آ جاتا ہو تو ذرا مجھے۔ تو اتنے بڑے اللہ والے کی خدمت کرنا، شاکر و ذاکر کی خدمت کرنا تو بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ نکل گئے وہاں سے اپنے ساتھی کے ساتھ، اور ادھر ادھر تمام دیکھتے رہے تو قریب میں جھاڑی میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کو وہاں کے درندوں نے پھاڑ واڑ کے کھا لیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی 3 دن پہلے کی لاش ہے، جس کو درندوں نے پھاڑ دیا، اور اسی نوجوان کی لاش ہو سکتی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ابھی یہ ہم جا کے ان سے کہیں کیسے؟ خود مصیبت زدہ ہے اور اکیلے جھوپڑی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اتنا بڑا غم ہم جا کے سنا دیں، یہ ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ مگر چونکہ نکلے تھے اسی کام کے لیے، بڑی مشکلوں سے دبے دبے قدم سے وہاں تک پہنچے، ان کے پاس بیٹھے، بہت تمہید باندھا، کچھ اللہ کی اور نعمتوں کا ذکر وغیرہ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے کی لاش ہم نے دیکھا ہے جس کو درندوں نے پھاڑا۔
تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو نافرمان نہیں بنایا، میرا بیٹا فرما بردار تھا، میرا بیٹا آخری عمر تک، آخری سانس تک میری خدمت کرتا رہا، جب تک کہ اس کی زندگی مقدر تھی وہ باپ کی خدمت کرتا رہا، پھر جب وقت مقررہ آ گیا وہ آپ کے ہاں چلا گیا، اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان نہیں تھا، آپ نے ہمیں فرما بردار اولاد عطا فرمایا۔ مسلمانوں، آپ تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، بیٹا انجینئر ہو گیا، بیٹا منسٹر ہو گیا، بیٹا پتہ نہیں کیا کیا ٹر ہو گیا۔ اور اگر آپ کا فرما بردار بن جائے تو آپ کیا شکر ادا کریں گے جب آپ اتنی بڑی بڑی نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اب وہ اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا باپ کا فرما بردار تھا اور دیندار تھا۔ اللہ سب نوجوان کو باپ ماں کا فرما بردار بنائے، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نوجوان کو دین کا رشتہ مضبوط فرما دے، دین پر چلنا سکھا دے، اللہ کو یاد کرنا سکھا دے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے نہ ہو، انجینئر ہو چاہے نہ ہو، چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو گیا، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ تو بنا لیا، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی۔ اس بزرگ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا نافرمان نہیں، لیکن ایک صدمہ تھا، اور یہ صدمہ ہر باپ کو لگ سکتا ہے، کسی بھی باپ کو، جس باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہو وہ دل اتنے بڑے صدمہ کو برداشت کرنے کا متحمل ہو نہیں سکتا ہے، اور وہ بزرگ بھی برداشت نہیں کر سکے، ایک چیخ مارا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اسی وقت اب یہ دو حادثہ، محمد عبداللہ بن محمد جہادی کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو یہ منظر آ گیا تو ہم بھی برداشت نہیں کر سکے کہ ایک بچہ کی لاش ہم نے جوان کی دیکھا، اب یہ بزرگ کی لاش بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اب ایک دم سے رونے لگے، چیخ پکار کر کے رونے لگے، برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو اور اگل بغل کے جھوپڑے والوں نے سنا ان کی آواز کو، تو وہ سب دوڑے ہوئے آئے کہ کیا معاملہ ہے، تو دیکھا کہ بزرگ کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو وہ سب پاؤں چومنے لگے، آنکھ چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ کہا ان کو کون نہیں پہچانتا، تم نہیں پہچانتے ہو لیکن ان کو دنیا پہچانتی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا شاگرد، بہت بڑا شاکر، محدث کبیر، بہت بڑا محدث جس کی زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزری، اب یہ معذور ہو کر جھوپڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو قلادہ نام ہے، ابو قلادہ محدث کبیر، ایک صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق۔ آپ دیکھیں آزمائش ان کے ساتھ کیسی آئی، مصیبت ان کے اوپر کیا پڑی، لیکن آخری سانس تک اللہ سے شکوہ نہیں، اللہ سے گلہ نہیں، اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ نعمتیں ہمیں اپنی نظر آتی ہیں، اللہ کی نعمت نظر نہیں آتی، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کہاں ہے، اب ابابیل کیوں نہیں آ رہے، ایک مسجد چلی گئی ابابیل بھیج دیتا، اللہ تمہارے لیے بھیج دیں، ابو طالب جیسا، وہ عبد المطلب جیسا جگر تو پیدا کرو پہلے، تمہارے لیے بھیج دیں، تم نے اپنے گھروں کو تو ناپاک کر دیا خود سے، ہم سے مدد مانگ رہے، اب تمہارا ہمارے گھر سے کیا رشتہ باقی رہ گیا کہ ہم گھروں کو بچانے کے لیے، مسجدوں کو بچانے کے لیے ابابیل بھیج دیں، تمہارا کیا کام ہے، تم اپنے مسجدوں کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر دم ہے، کیا تمہارے اندر طاقت ہے، کیا تمہارے اندر ایمانی حرارت اور قوت ہے، تم پہلے اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو، اپنے اندر اسلامی قوت پیدا کرو،
اپنے اندر اتحاد و محبت کا جذبہ پیدا کرو، سارے اختلافات کو بھول جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، اللہ کو منا لو، اللہ کو یاد کر لو، صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ پختہ اور مضبوط کر لو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اگر تم نے مسجد سے اپنا رشتہ صرف پانی اور پیشاب اور پخانہ کے لیے رکھا کہ ہم پخانہ مسجد میں جائیں گے، ہم پیشاب خانہ مسجد کا استعمال کریں گے، ہم مسجد کے نزدیک رہنے والے ہیں اور پانی ہی مسجد ہی سے ٹھنڈا پانی لے کے جائیں گے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، تو فرمایا ابھی انتظار کرو، ابھی کچھ اور آنا باقی ہے۔ ایک مسجد کے لیے مت رہو، دو مسجد کے لیے مت رہو، ابھی کچھ اور دیکھو گے۔ اللہ ہم سب کی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی اللہ تعالی اللہ مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھول لیں، آگے جو کچھ ہونے والا ہے سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔